بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا في أمر دينها بعثه الله فقيها وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. یہ دوسرا درس ہے حدیث شریف کے جو 50 دروس ہونے ہیں 40 احادیث مبارکہ کے متعلق. ان میں سے آج کے درس میں ہم حدیث مبارکہ کی چند اصطلاحات اور حدیث شریف کا مقام دین کے اندر اس کے متعلق جانیں گے. محدثین کی اصطلاح میں حدیث شریف کس کو کہا جاتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ تابعین رضی اللہ تعالی عنہم نے جو کچھ فرمایا اور جو کچھ کیا یا کسی کو کچھ کہتے سنا یا کچھ کرتے دیکھا اور اس پر منع و انکار نہیں فرمایا بلکہ خاموش رہے، تو ان سب چیزوں کو محدثین کی اصطلاح میں حدیث کہا جاتا ہے. تو یہ حدیث شریف کی جو ہے تعریف ہے محدثین کی اصطلاح میں. اگرچہ حدیث شریف کی تعریف کے اندر محدثین کے اقوال اس کے علاوہ بھی ہیں. اس اعتبار سے جو حدیث شریف ہے اس کی 3 قسمیں بن جاتی ہیں: حدیث مرفوع، حدیث موقوف اور حدیث مقطوع. حدیث مرفوع کہتے ہیں کہ وہ حدیث جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جائے، یعنی اس حدیث میں یہ ذکر کیا گیا ہو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا یا حضور نے ایسا کیا یا حضور کے سامنے لوگوں نے ایسا کہا یا ایسا کیا. اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دوسری قسم حدیث موقوف، وہ حدیث جو صحابی تک پہنچے، یعنی اس حدیث میں یہ مذکور کہ مثلا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا یا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا یا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا دیکھا یا سنا، تو اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں. تیسری قسم حدیث مقطوع، وہ حدیث جو تابعی تک پہنچے، یعنی اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ مثلا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کہا یا ایسا کیا، یا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو یہ کرتے دیکھا یا یہ کہتے سنا، تو اس کو حدیث مقطوع کہتے ہیں. تو یہ حدیث شریف کی تعریف اور حدیث شریف کی 3 اقسام جو حدیث مرفوع، حدیث موقوف اور حدیث مقطوع ہیں، ان کا بیان ہے. اب اس کے آگے ہے
صحابی کہ صحابی جو ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے محدثین کی اصطلاح میں، اور تابعی کسے کہا جاتا ہے؟ جس کو بحالت ایمان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا، تو ایسے خوش نصیب انسان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ تابعی جس خوش نصیب انسان نے بحالت ایمان کسی صحابی سے ملاقات کی اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا، ایسے خوش نصیب انسان کو تابعی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ راوی کسے کہتے ہیں؟ حدیث نقل کرنے والا، حدیث کو بیان کرنے والا، یہ راوی کہلاتے ہیں۔ اور محدثین، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو حدیث شریف کے متعلقات میں سے ہیں، تو اگر عام آدمی بھی ان کو جان لے تو جب حدیث شریف کا بیان کیا جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل کافی حد تک جو عام آدمی سننے والا ہے اس کو حدیث شریف سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ محدثین علوم حدیث میں مشغول ہونے والے جو ہوتے ہیں علماء کرام، ان کو محدثین کہتے ہیں۔ مؤرخین گزرے ہوئے زمانے کی تواریخ اور حالات بیان کرنے والے جو ہیں وہ مؤرخین یا اخباری کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو مشہور کتب ہیں حدیث شریف کی وہ 6 ہیں: بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف اور ابن ماجہ شریف۔ حدیث شریف کی یہ 6 کتابیں جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ مشہور ہیں، اور آخری دروس میں جو ہے وہ انشاءاللہ عز و جل محدثین کا بھی تذکرہ ہوگا، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ کا۔ تو یہ چند اصطلاحات ہیں جو کہ حدیث شریف کے متعلق ہیں، اور ان کو جان لینا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ جس طرح کہ علماء کرام کے لیے فائدہ مند ہے، اسی طرح عوام الناس کے لیے بھی ان اصطلاحات کا جان لینا جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس وجہ سے فقیر نے یہ بیان کر دی۔ اب دین میں حدیث شریف کے مقام کا بیان۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ زمانہ نبوت سے آج تک تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ رہا ہے کہ احکام شریعت کی دلیلوں میں سے سب سے مقدم اور اب سب سے اعلیٰ خدا کی مقدس کتاب قرآن مجید ہے، اور چونکہ قرآن مجید ہی کی تصریحات و ہدایات کے بموجب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اطاعت بھی ہر مسلمان کے لیے لازم الایمان اور واجب العمل ہے، کیونکہ بغیر اس کے قرآن مجید کی آیتوں کے صحیح مفہوم اور حقیقی مراد کو سمجھ لینا یہ غیر ممکن اور محال ہے۔ تو ان وجوہات کی وجہ سے قرآن مجید کی آیتوں کے صحیح مفہوم اور حقیقی قرآن مجید کی آیتوں کا جو صحیح مفہوم ہے اور حقیقی مراد ہے، ان کو حدیث شریف کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، اور احکام شریعت جو ہے اس کی دلیل بننے میں قرآن مجید کے بعد حدیث شریف کا درجہ ہے۔